بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی تو 40 مرتبہ اس کی مغفرت کی جائے گی۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ تو میت کو غسل دینا کتنے اجر و ثواب کا کام ہے، اور پھر یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو ہر انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے کہ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جس جگہ میت کو غسل دینے کا ارادہ کریں تو وہ جگہ بپردہ ہونی چاہیے، زیادہ آمد و رفت نہ ہو، رش نہ ہو۔ تو جس جگہ پہ آپ میت کو غسل دیں، چاہے وہ کوئی تختہ ہے، چرپائی ہے، اونچی جگہ ہے یا زمین کا فرش ہے، پہلے آپ اس کو اچھی طرح 2-3 مرتبہ دھو لیں۔ پھر اس کے بعد لبان، عود یا اگربتی سے اس کو دھونی دیں۔ پھر میت کو اس کے اوپر لٹا دیں اور میت کے سطر کے اوپر کوئی موٹا کپڑا ڈال دیں۔ میت کے جسم کے اوپر اگر کپڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ ان کپڑوں کو اتاریں۔ موٹا کپڑا اس لیے اس کے سطر کے اوپر ڈالا جائے گا کہ جب آپ اس کو غسل دیں گے تو وہ پانی سے گیلا ہو جائے گا، جس سے اس کے اعضائے مستورہ نظر آئیں گے۔ اگر کپڑا پتلا ہوا تو اس سے اس کے اعضائے مستورہ نظر آئیں گے، اگر کپڑا موٹا ہوا تو اس سے اس کے اعضائے مستورہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے میت کے سطر کی جگہ میں آپ موٹا کپڑا ڈالیں۔ پھر اس کے بعد اس کے جسم سے کپڑے اتاریں۔ جو غسل دینے والا ہے سب سے پہلے وہ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھائے اور اس میں تھوڑی سی روئی لے کر سب سے پہلے میت کو استنجا کرائے۔ استنجا کروانے کے بعد میت کو وضو کرایا جائے گا۔ وضو کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ 6 ٹکڑے اپنے پاس کر کے پہلے سے رکھے ہوں تو ایک روئی کے ٹکڑے کو گیلا کر کے اس کے منہ کے اندر پھیر دیا جائے اور اس کو پھینک کر پھر دوسری روئی کے ٹکڑے کو پانی سے بھگو کر گیلا کر کے دوبارہ اس کے منہ کے اندر اس طرح دانتوں کے اوپر پھیر دیا جائے۔ پھر تیسری مرتبہ اس طرح گیلا کر کے اس کے دانتوں کے اوپر پھیرا جائے، اور ایسے ہی روئی کے ٹکڑے کو گیلا کر کے اس کے ناک کے اندر پھیرا جائے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ پھر اس کے بعد میت کے منہ کو دھلایا جائے گا۔ منہ دھلانے سے پہلے آپ میت کے ناک اور منہ کے اوپر اور کانوں میں روئی رکھ دیں تاکہ جب آپ میت کے منہ کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی ناک کے ذریعے اور منہ کے ذریعے اس کے اندر نہ چلا جائے۔ تو منہ 3 مرتبہ دھلانے کے بعد اس کے دائیں اور بائیں بازو کو 3 مرتبہ دھلایا جائے گا اور سر کا مسح کیا جائے گا، کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھلایا جائے گا۔ تو اور اس کے بعد پھر میت کے سر کو صابن کے ساتھ اچھی طرح دھونا ہے، اور جب میت کے سر کو بھی اچھی طرح دھلا دیا تو اب میت کو بائیں کروٹ لٹا کر سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ اچھی طرح پانی ڈالیں تاکہ یہ پانی نیچے
تخت کے ساتھ جو اس کا جسم لگا ہوا ہے وہاں تک پہنچ جائے. اگر صابن ہے تو صابن لگا کر اس کو اچھی طرح جو ہے دھویا جائے گا. اور ایسے ہی جب 3 مرتبہ آپ اس کی بائیں کروٹ لٹا کر دائیں طرف سے اس کو دھوئیں گے تو پھر اس میت کو دائیں کروٹ کے اوپر جو ہے لٹا کر بائیں طرف کو جو ہے 3 مرتبہ سر سے پاؤں تک دھویا جائے گا. اب اس کے بعد میت کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور اٹھا کر اس کے پیٹ کے اوپر اس طرح جو ہے ہاتھ پھیریں. اگر کوئی نجاست وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے گی. اگر نجاست وغیرہ نکلے تو اس کے بعد آپ نے صرف اس نجاست ہی کو دھونا ہے، دوبارہ غسل یا وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ نے پانی کے اندر کافور ملایا ہوگا تو 1 مرتبہ پھر دوبارہ آپ نے اس کے پورے جسم کے اوپر 3 مرتبہ دائیں طرف اور 3 مرتبہ بائیں طرف کافور سے جو ملایا ہوا پانی ہوگا وہ پورے جسم کے اوپر بہا دینا ہوگا. پھر وہ جو 70 کے اوپر کپڑا ڈالا ہوگا وہ گیلا ہو جائے گا تو آپ وہ کپڑا تبدیل کر دیں. اس سے پہلے آپ تولیے وغیرہ سے میت کے جسم کو جو ہے خشک کریں. خشک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح جو ہے اس کے جسم کے اوپر رگڑنا نہیں، بلکہ اس طرح جو ہے آہستہ آہستہ رکھ کر اس کے جسم کو خشک کیا جائے گا. اور اس کے بعد وہ جو کپڑا ہے جو میت کے 70 کے اوپر ڈالا ہوا تھا وہ گیلا ہو چکا، اب اس کے اوپر آپ کوئی خشک کپڑا ڈال دیں. تو اس طرح یہ جو ہے سنت کے مطابق میت کا غسل پورا ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو دین سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.